رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مفردات القرآن نہایت اہم کتاب ہے، فہم قرآن میں بہت ممد، بہت معاون، اور اب اچھا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، تو جو عربی سے استفادہ نہ کر سکے وہ اردو سے استفادہ کر سکتے کہ ہر شے کا جو مادہ ہے اس کے اصل معنی کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان میں وہ مادہ جو ہے، وہ روٹ جو ہے، وہ 3 لیٹرڈ روٹ سے حرفی مادہ جو ہے، وہ اصل میں کس مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شفع کا میں نے آپ کو بتایا راغب کے حوالے سے، ضم الشیء الی مثلہ، کسی شے کو اس کے مثل کے ساتھ جمع کر دینا، ضم کر دینا، اس کے ساتھ شامل کر دینا۔ اب مثلا میں ایک دعا کر رہا ہوں، اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے، کوئی اور میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز، اے اللہ تو میرے اس بھائی کی یہ ضرورت پوری فرما دے، یہ شفاعت ہے، یہ شفاعت ایک دعا میں خود کر رہا ہوں، اور اس دعا میں شامل کر لی ہے میرے کسی بھائی نے، عزیز نے، دوست نے، بہی خواہ نے، خیر خواہ نے، اپنی دعا اس کے ساتھ شامل کر لی، یہ شفاعت۔ اس شفاعت سے تو ہم خوب واقف ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ایسی ہستیوں کی شفاعت کہ جو ہمارے سامنے اس طریقے سے مادی طور پر موجود نہیں ہے، عالم غیب میں ہے، غیب کا پردہ حائل ہو چکا ہے، وہ ارواح ہے اولیاء اللہ کی جو عالم غیب میں ہے، ملائکہ ہیں جو عالم غیب میں ہے، پھر وہ ارواح جو ہیں انبیاء کی ہیں، صلحاء کی ہیں، اتقیاء کی ہیں، اولیاء اللہ کی ہیں، ملائکہ ہیں، یہ تمام ہیں۔ ان سے اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہو جائے گا، لیکن جو چیز میں نے آپ سے عرض کی مثال کے طور پر شفاعت کا سب سے سادہ تصور کہ آپ ایک دعا کر رہے ہیں، آپ ایک استدعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور کوئی اور بھی آپ کی اس دعا میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے لیے گویا کہ اسی بات کا سوال اللہ سے کر رہا ہے کہ جس بات کا سوال آپ کر رہے ہیں، تو یہ شفاعت ہے لفظی اعتبار سے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ سورہ نساء میں آیا ہے، آیت نمبر 85۔ دنیا میں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ سفارش کرتے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ شفاعت قرآن میں مستعار۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، کسی جگہ پر کوئی ضرورت جو ہے اس کی کوئی شخص پوری کر سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور گویا کہ ایک طریقے سے اسے اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ قابل اعتماد شخص ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے میرے علم کی حد تک اس کے اوپر آپ اعتبار کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی شفاعت ہو گئی اس دنیا کے اندر، گویا کہ آپ نے کسی کی ضرورت میں اپنے علم کی بنا پر یا اپنی کسی وجاہت کی بنیاد پر کہ جو آپ کو کسی کے ساتھ حاصل تھی، کوئی شخص ہے جو آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں آپ ایک معتمد علیہ انسان ہے، ایک آپ معتبر انسان ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر وہ اعتبار کر سکتا ہے، تو آپ اپنی ان صلاحیتوں کو، یا یہ کہ کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی بنا پر یہ ہے کہ وہ آپ کی بات ایک حد تک، جائز حد تک ہو تو وہ ٹالے گا نہیں، تو یہ ایک شفاعت ہے کہ جو دنیا میں بھی سفارش کے معنی میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں اصول بتایا گیا، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ بالکل منطقی بات ہے، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے گا، اچھی شفاعت کرے گا، وہ اچھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اچھی بات کے لیے ہو سکتی ہے، پھر یہ کہ بالکل اس کے اندر کہیں بھی حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو، کہیں زیادتی نہ ہو، کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، ایک شخص کے لیے کوئی خیر ہو جائے بغیر اس کے کہ کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو، یہ تمام پہلو ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم کہیں گے یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اس کے لیے آپ ایک دوسرے کے کام جیسے آتے ہیں، ایسے ہی اگر اس طریقے کی سفارش آپ دنیا میں کرتے ہیں جن میں جھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی کسی کی حق تلفی نہیں ہے، کسی کا پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں پر کسی شخص کا جائز طریقے سے کام ہو سکتا ہے، وہ شخص جو ہے اس سے واقف نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، آپ کی ایک وجاہت ہے اس کے ہاں، آپ کو وہ جانتا ہے، اور آپ اپنے علم کی بنیاد پر اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ شفاعت اور صحیح دائرے کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دہرا رہا ہوں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، بات بالکل صحیح ہو، تو یہ شفاعت حسنہ ہے جس کی گویا کہ ایک طرح سے تاکید کی جا رہی ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جس نے کوئی اچھی شفاعت کی، اچھی سفارش کی، اسے خود بھی اس میں سے حصہ مل جائے گا، یعنی اس کو ایک نیکی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو پسند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کا اسے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اب وہ تمام شرائط جو ہیں وہ اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ غلط انسان کی جو ہے تائید کر رہے ہیں،
آپ حقائق کو کہیں چھپا رہے ہیں، توڑ مروڑ رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کسی ایسی بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کا اس کو حق حاصل نہیں ہے، جس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو یہ فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا، اور اس میں سے اب حصہ اس کو بھی مل جائے گا کہ اگر اس کی وجہ سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کی پاداش جو اللہ کے ہاں ہوگی اس میں اس شخص کا حصہ بھی ہوگا کہ جس نے اس کے لیے سفارش کی۔ تو یہ تو لفظ شفاعت اور شفاعت کے دو معنی کے جو مستعمل ہیں، عام ہیں، واضح ہیں، منطقی ہیں، جن میں کوئی اشکال نہیں، جن میں کوئی دقت نہیں، لیکن یہ کہ اب سمجھیے وہ شفاعت کہ جو تمام گمراہیوں کی جڑ ہے، یہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ شرک کی اصل بنیاد شفاعت باطلہ کا تصور، غلط شفاعت کا غلط تصور۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں دیکھیے ایک تو ہے معاملہ الحاد، خدا کا انکار، کوری مادہ پرستی، میٹیریلزم، جو بھی آپ کہیں، میں اس وقت اس سے گفتگو نہیں کر رہا۔ ایک ہے شرک۔ شرک لازماً دو چیزوں پر مشتمل ہے، کسی بڑے خدا کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو ماننا۔ وہاں بڑے خدا کا انکار نہیں ہے، میں نے مثالیں بھی دی تھی، یاد ہوگا، اور بارہا یہ میرے دروس میں باتیں آ چکی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ یہ تصور شرک کا ملے گا۔ مہادیو ایک، مہادیو وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہے۔ دیویاں اور دیوتا بے شمار، کوئی آگ کی دیوی ہے اور کوئی پانی کا جل دیوتا ہے اور اگنی دیوی ہے، اور کوئی لکشمی بائی ہے، لکشمی دیوی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ گنتے جائیے، وہ بے شمار۔ بالکل ویسٹ میں چلے جائیے، بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ، تو وہ ایک ہی ہے، کیپٹل۔ اس کے تین صفات جو ہمیشہ مانی گئی ہیں، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ۔ وہ جو بڑا خدا ہے ایک اکیلا، جی سے لکھا جانے والا، کیپٹل جی سے، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، علی کل شیء قدیر، اومنیشینٹ ہے، بکل شیء علیم، اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما۔ یہ تین صفات ہر جگہ موجود اس بڑے خدا۔ یہی معاملہ تھا عرب میں، اللہ وہ ایک ہی تھا، لیکن آلہہ، وہاں گاڈ کے ساتھ گاڈیسز اینڈ گاڈز، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے بے شمار گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ ایک اور آلہہ بے شمار۔ اب یہ آلہہ دو طرح کے بنائے گئے، ظاہر بات ہے کہ ان کی، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اصل میں تو یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، جو اصل حقیقتیں تھیں ان کے اندر تھوڑا تھوڑا رد و بدل ہوتے 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 وہ شے بالکل ایک نئی بن کر ایک عجیب صورت اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن تھی تو تمام چیزیں جو ہیں، دین توحید ہی تھا آغاز میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یعنی نوع انسانی کا اور تاریخ انسانی کا آغاز جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، ظلمت میں نہیں ہوا، تاریکی میں نہیں ہوا، جہالت میں نہیں ہوا۔ سائنٹیفک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم بہت کم ہوگا ان کے پاس یا نہیں ہوگا بالکل، لیکن یہ کہ یہ العلم جو ہے، فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کا سوا کوئی نہیں، یہ ہے اصل علم۔ 100 علموں کا ایک علم، بلکہ 1000 علموں کا ایک علم۔ اسی لیے وہ بہت صحیح کہا ہے اس کو کہ علم و بس کری ہو یار، ایک کو الف تیرے درکار، یہ ایک الف کافی۔ یہ علم تو ہمیشہ سے تھا، لیکن اس کی بگڑی ہوئی شکلیں، اس سے نکلی ہیں کھاڑیاں، نکل کر انہوں نے شکلیں بدل لی۔ ایمان بالملائکہ جو ہمارے ہاں ایمان کے اجزاء لا ينفک میں سے ہے، اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو یہ دیوتاؤں کی بنائی گئی ہے۔ کوئی پہاڑوں کا دیوتا ہے، کوئی فلاں کا دیوتا، ملائکہ ہے یا وسیع اور اس کائنات جس کا کہ ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے سائز کا کوئی تصور آج بھی نہیں ہے انسان کو، قطعاً پتہ نہیں کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ایک حکومت ہے باقاعدہ، اس کی ایک بیوروکریسی کہہ لیجئے، اس کے کارندے ہیں، ان کے سول سرونٹس ہیں، وہ ملائکہ ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ بس قرآن نے جو واضح کیا، جو حقیقت واضح رہنی چاہیے، وہ یہ کہ انہیں اختیار کوئی نہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے ان میں کوئی اختیار نہیں۔ اگر ذرا سا بھی یہاں سے پاؤں پھسلا، ان کے لیے بھی کسی درجے میں اختیار کا تصور آ گیا، اب وہ گویا کہ نائبین بن گئے اللہ۔ اور نائب جو ہے ظاہر بات ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ اختیار دیا جاتا ہے، تو جب اختیار دیا جاتا ہے تو اس اختیار کے اعتبار سے اس کے ہاتھ میں آپ کا کچھ نہ کچھ خیر و شر تو آ گیا نا۔ اب اس خیر و شر کے لیے کچھ ڈنڈوت اس کی بھی کی جائے، کچھ اظہار تعظیم ان کے سامنے بھی ہو، کوئی اظہار نیاز کیا جائے، اظہار نیاز مندی، اظہار تعظیم۔ یہاں سے بگڑتی ہوئی وہ شکل جو ہے ایمان بالملائکہ، اس نے در حقیقت صورت اختیار کر لی ان دیوتاؤں اور دیویوں۔
ایک شکل تو یہ تھی، اسی کی نفی کی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الاخلاص کے تقریباً ہم وزن ہے آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں اور اختیار میں، کوئی ساجی، یہ پوری بادشاہی تنہا اسی کے ہاتھ۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، یہ حقیقت جو قیامت میں بالکل واضح ہو جائے گی، آج ذرا چھپی ہوئی ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، آج اسے سمجھنے کے لیے اور اس پر اپنے دل کو قائم رکھنے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن یہ اولیا حقیقت سامنے ہو آئے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کے لیے بادشاہ؟ صرف اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، قہار ہے، چھایا ہوا ہے، قاہر ہے، اس کے قبضے قدرت سے کوئی شے باہر نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی ملک میں ساتھی نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک۔ اچھا، دوسرا تصور جو پیدا ہوا وہ اس اعتبار سے پیدا ہوا کہ انسان نے اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے اوپر قیاس کیا، اور یہ انسان کی مجبوری ہے۔ آخر اس کی سوچ، اس کی قوت متخیلہ، چاہے ہم کہیں کہ اس قوت متخیلہ جو ہے اس کے لیے تو کوئی انتہا نہیں، کوئی لیمٹس نہیں، تخیل کو آدمی جہاں چاہے لے جائے۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے برغے تخیل کی رسائی تا کجا۔ لیکن جان لیجئے ہماری قوت متخیلہ بھی محدود ہے۔ کس معنی میں؟ کہ ہمارا سارا جو پیرامیٹر بنتا ہے وہ تو ہمارے مشاہدات سے بنتا ہے، ہماری سوچ کے لیے بھی جو اس کے حدود ہیں معین ہوتی ہیں وہ ہماری مشاہدات سے، ہماری عقل سے، ہماری سمجھ سے، اور اسی کے اعتبار سے کچھ مزید ہو جائے گا تو تخیل ہو جائے گا۔ تو انسان نے خدا کے بارے میں بھی جب بھی غور کیا تو کچھ اپنے اوپر قیاس کیا، جس کو بڑی خوبصورتی سے اقبال نے واضح کیا ہے، مکالمہ۔ ایک بت تراش ہے، وہ بت اس نے بنایا ہے، لیکن بنایا کیا ہے وہ بت تراش نے؟ اس نے اپنے دو ہاتھ دیکھے تھے، اس بت کے اندر بھی دو ہاتھ بنا دیے۔ وہ خدا بنا رہا ہے، دیوتا بنا رہا ہے، لیکن کیا بنائے گا؟ اپنے دو ہاتھ دیکھے تھے، دو ہاتھ اس کے بنا دیے، اپنی دو آنکھیں تھی، اس کی بھی دو آنکھیں بنا دی، ذرا موٹی موٹی بنا دی ہوں گی، بڑی بنا دی ہوں گی۔ چلیے کسی کی جو ہے وہ ہندوؤں میں سے کسی نے اس کی ناک جو ہے وہ بڑی بنائی تو وہ اس کو ہاتھی کے سونڈ کے مطابق بنا دیا۔ ایسا بھی تو ان کا ایک خدا ہے، گنیش جی کی جو ناک ہے وہ ہاتھی کے سونڈ کے بنا۔ لیکن آدمی جائے گا کہاں؟ One cannot outgrow his skin۔ انسان اپنے تخیلات میں بھی، تصورات میں بھی، اپنے مشاہدات سے باہر کہاں جائے؟ تو وہ بت یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے خدا بنانا چاہا تھا، لیکن تو نے بنایا کیا ہے؟ مرا بر صورت خیش آفریدی، تو نے مجھے اپنی شکل پر ڈھال دیا، جو اپنے آپ کے اندر دیکھا وہ میرے اندر بنا دیا۔ برون خیشتن آخر سے دی، تو نے اپنے آپ سے باہر کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے انسان نے خدا کو بھی تصور کیا کہ جیسے ایک انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیٹا محبوب ہے۔ اچھا، بیٹا کسی اور اعتبار سے محبوب ہوتا ہے، بیٹی کی محبوبیت کسی اور اعتبار سے۔ بیٹی کمزور ہے، جن سے ضعیف ہے، لیکن یہ کہ اس پر واقعتاً یہ ہے کہ شفقت زیادہ ہو۔ بیٹے پر یہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا نام چلے گا، میرا خاندان ہے، اس کا تسلسل ہے، میرا نام باقی رہے گا، بڑھاپے میں یہ میرا سہارا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس اعتبار سے جو اہمیت ہے وہ بیٹے کی۔ لیکن یہ ہے کہ محبت اور شفقت جذباتی نہیں۔ بیٹی کوئی بات کہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹالنا، اور اسی اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میں بسا اوقات بمشکل اپنے آنسو روکتا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ جب حضور کے سامنے حضرت فاطمہ آئی، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بِضْعَةٌ مِّنِّی، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اور انہوں نے آ کر اب تصور کیجئے آپ، وہ دکھا رہی ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر پڑے ہوئے گٹھے کہ حضور ابا جان دیکھیے، یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پہ گٹھے پڑ گئے، کندھے کا نشان دیکھیے کہ میں مشکیدہ خود پانی بھر کر لاتی ہوں کنویں سے، مشکیزہ جو ہے اس کی وجہ سے میرے کندھے کے اوپر یہ بتیاں پڑ گئی۔ تو اب تو عام مسلمانوں کے ہاں بھی بڑی سہولت ہو گئی ہے، فراوانی ہے، اب وہ تنگ دستی اور اسرت کا دور ختم ہو گیا۔ تو ابا جان مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام عطا فرما دیجئے تاکہ میری بھی یہ مشکل آسان۔ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر، تصور کیجئے۔ کہا کیا ہے؟ نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر چیز دے رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد وہ تسبیح فاطمہ جو مشہور ہے، جب بھی کبھی آپ یہ تسبیح فاطمہ کیا کریں تو اس واقعے کو یاد کر لیا کیجیے کہ تسبیح فاطمہ کا شان نزول کیا، یہ کب عطا کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے کو، جب یہ درخواست دے کر حضرت فاطمہ حاضر ہوئی رضی اللہ عنہ۔ نہیں بیٹا، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ اوروں کے لیے۔ ہمارے لیے تو جو چیزیں بہترین میں تمہیں وہ دے رہا ہوں،
نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ روایات میں تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ یہ کہ 100ویں تعداد پوری ہوتی ہے ایک اور طویل کلمے سے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تسبیح فاطمہ جو عطا کی گئی ہے اس وقت، تو یہ جو بیٹی کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو عربوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا فرشتوں کو، وہی فرشتے جنہیں نائبین سلطنت قرار دیا ایسٹ اور ویسٹ میں، انہی کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا عربوں نے۔ اب یہ لاڈلی بیٹیاں سفارش کریں گی تو اللہ نہیں ٹال سکتا، یہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے کچھ دوست بھی تو ہیں، اولیاء ہیں، آخر وہ دوستی جو ہے وہ بھی تو کوئی بنیاد ہے۔ دوست سفارش کرے گا تو دوست کیسے ٹالتے ہیں؟ یہ دوسرا تصور تھا کہ جس کے تحت سفارش کا تصور جو ہے اس مذہب کے پورے ڈھانچے کے اندر، اس کے پورے سانچے کے اندر داخل ہوا۔ توحید ہی سے یہ شاخیں نکلی ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تلبیہ بھی کون سا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو ہی مالک ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ تو توحید کے دریا سے ایک کھاڑی شرک کی نکلی، اور پھر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پھر اسے توحید میں شامل کر دیا۔ بیچ میں جو شے نکال لی ہے تھوڑی سی یہ شرک کی کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اللہ سے ایک شریک تو ہے تیرا، کچھ شریک ہیں تیرے، لیکن پھر واپس آ گئے توحید میں کہ وہ خود بھی تیرے مملوک ہے، اور جو کچھ اختیار اس کے پاس ہے وہ بھی تیرا ہی عطا کرتا ہے، تیرا ہی ملکیت تو حقیقی تیری۔ تو گویا کہ توحید سے شروع ہو کر پھر توحید پر بیچ میں وہ جو ایک خم نکال لیا ہے، ایک کجی نکال لی ہے، ایک ٹیڑھ پیدا کر لی ہے، جیسے کہ آیت الکرسی کے بعد آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ وہ غی جو آتی ہے بس وہ ہے کہ جس نے سارا فساد دنیا میں پھیلا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سفارشی جو ہمارے ہیں چونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اسی لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں کیا فرمایا؟ لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل۔ اس کا کوئی ولی اور دوست کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں نفی کی ہے۔ اللہ کا ولی تو ہے لیکن تمہارا دوست ہوتا ہے، تم دوستیاں نبھاتے ہو، دوستیاں پالتے ہو، کیوں؟ کہ کسی وقت پر کام آئے گا، اور جب میرے وقت پر کام آئے گا، میری کسی مشکل میں وہ میرا ساتھ دے گا، تو آج اس کی بات میں کیسے ٹالتا؟ یہ ہے وہ پورا کا پورا فلسفہ جو ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو ہمارے معمولات میں شامل ہے۔ کسی وقت ہوتا ہے کہ دوست ایک بات کہہ رہا ہے، آپ کا ایک دوست ہے، آپ کا ایک جگری جو ہے، کوئی رفیق ہے، وہ آپ سے بات کہہ رہا ہے، آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط، لیکن اب اس کا دباؤ ہے اس لیے کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا محبوب ہے، اور زیادہ تجزیہ کیجئے تو نیچے جا کر بات کیا آئے گی تہ کے اندر، کہ اگر آج وہ مجھ سے کوئی کام کرا رہا ہے تو پھر کبھی میں بھی تو اس سے کام کرا سکتا ہوں، یا یہ کہ میں نے بھی تو کبھی اس سے کوئی کام کرایا تھا، آج مجبوراً میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ یہ سارے تصورات ہیں کہ جو آگے چل کر کیا ہوتا ہے، اسی شفاعت کے تصور سے پہلا قدم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اظہار نیاز جو ہے، نیاز مندی کا اظہار اور تعظیم کا اظہار ہوتے ہوتے مراسم عبودیت میں ڈھل جاتا ہے۔ اب جس کی تعظیم کرنی ہے تو پہلے کبھی تھوڑی سی تعظیم کی، پھر کبھی اور جھک گئے تعظیم کے اندر، پھر اور جھک گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، یہی تو تعظیم ہے، اس سے سوا ہے کیا؟ وہ مراسم عبودیت میں آ گیا۔ نمبر دو، ایک اور آخری شکل اس کی کیا ہے؟ ہوتے ہوتے یہ سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حق جو ہے، اللہ تو برائے بیت رہ جاتا ہے صرف علامت کے طور پر۔ کیوں؟ دیکھیے جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے تو صحیح، اختیار اسی کا ہے، صدر مملکت ہے پاکستان کے، اصل اختیارات تو ان کے پاس ہے، وزیر اعظم ہے اس کے پاس اختیارات ہیں، لیکن دیہاتی کو تو پتا ہے کہ میرا معاملہ تو اس پٹواری کے ہاتھ میں ہے، اس کا قلم ادھر سے ادھر ہو جائے تو میرے لیے مصیبت بھی آ سکتی ہے اور میری مشکل حل بھی ہو سکتی ہے، اصل تو ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ تو کسی کو کیا معلوم ڈی سی صاحب کس بلا کا نام ہے، عام پٹواری، عام جو دیہاتی کیا جانتا ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ پٹواری جو ہے وہ جو سر پر بیٹھا ہوا ہے، جس نے کہ وہ ساری لکھنی ہے، جو بھی فصل کے بارے میں رپورٹ ہے وہ ساری اس کے پاس، لہذا وہ تو صرف رہ جاتے ذہن میں کہ ہاں اوپر ہے کوئی،
سارا کا سارا معاملہ پھر وہ نچلے ان خداؤں سے، چھوٹے خداؤں سے، دیویوں سے، دیوتاؤں سے، آلہہ سے، گاڈ سے، گاڈسز سے ہوتے ہوتے عبادت، جس کی کہ بڑی ایک لطیف انداز میں قرآن مجید میں ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے عرب والے، فصل کی کوئی فصل ہے، فصل میں سے کچھ حصہ معین کر دیا، یہ اللہ کے لیے ہم خیرات کریں گے، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اور یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ ہمارے فلاں معبودوں کے لیے، فلاں معبود کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس کو بھی دینا ہے۔ کیا اتنا بڑا غلہ ہے، اس میں سے اتنے جانور تو ہم نے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیے، ٹھیک ہے یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ کچھ تھوڑے بہت جو ہیں یہ فلاں معبود کے لیے، فلاں کے لیے۔ اب فرض کیجئے آ گیا قحط، تو اللہ کے حصے میں تو ہاتھ ڈال لیں گے، وہ چھوٹے معبود کے حصے کو نہیں چھیڑ سکتے، اس لیے کہ اس کا تو وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب نیڑے کے سن، وہ تو ان کا مکہ تو قریب ہے، وہ اللہ تو دور ہے، بلکہ یہاں تک کہ پھر جو اللہ کا حق ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، ان کے حق میں شامل ہو جائے گا، لیکن جو ان کا حق ہے وہ اللہ کے حق میں شامل نہیں۔ یہ ساری جو ہے آخری جو اس بیماری کی جو تیسری سٹیج ہے، اس سب کا تذکرہ سورہ انعام کے اندر موجود ہے۔ یہ سفارش نے اصل میں دنیا میں عقائد اور مذاہب کی دنیا میں جو تدریجاً توحید کی جڑ کاٹ کفر اور شرک کی شکل اختیار کر دی، اس کی نفی کے لیے قرآن مجید میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ شدت کے ساتھ شفاعت کا انکار۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک اور بات واضح کروں گا، قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو زور ہے عمل۔ میں اس وقت صرف 3 آیتیں سورہ نجم کی پڑھوں گا۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى۔ نہیں ہے انسان کے لیے مگر صرف وہ جس کے لیے اس نے خود محنت کی، ہاں اس کی محنت اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ دیکھ لے گا، دکھا دی جائے گی، جیسے کہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ معلوم ہوا کہ سارا دار و مدار جو ہے انسان کا، کامیابی کا، فوز و فلاح کا، وہ تو انسان کے عمل پر ہے، محنت پر ہے، مشقت پر ہے، جد و جہد پر ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ تو ہے قرآن مجید کی جو مین تعلیم آپ کہیں گے، 90% کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہی ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو قرآن مجید میں بھی یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ کسی نیکی کی توفیق بھی انسان کو از خود حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی توفیق۔ معلوم ہوا کہ اس میں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وہ جو ایک یوں سمجھئے کہ ایک اصول موضوع ہے، اصل وہی ہے، جڑ وہی ہے، بنیاد وہی ہے، لیکن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے اندر یہ ارادہ کا پیدا ہونا، تمہارے اندر اس جذبے کا ابھرنا، تمہارے اندر خیر کا داعیہ بیدار ہونا، تمہارے اندر اچھے جذبات کا نشو و نما پانا، یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے۔ نمبر 2، حضور کی حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی شخص جنت میں محض اپنے عمل پر نہیں جا سکے گا، اور یہ ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا میری زبان سے، کہ بڑی ہمت اور جرت سے کام لیا کسی صحابی نے جو حضور سے پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ کوئی انسان جنت میں محض اپنے بل سے، اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو۔ حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ دے، اپنی رحمت کے سائے میں نہ لے، میں بھی جنت میں داخل ہوں۔ اب ان 2 انتہاؤں کو آپ نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ میں بعد میں نکالوں گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن میں اسی کے حوالے سے شفاعت کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ قرآن مجید ایک طرف تو ان آیات کو آپ دیکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، ایبسولوٹ کیٹیگوریکل ڈینائل، کوئی شفاعت قیامت میں قرآن مجید میں آیا۔ چنانچہ کفار و مشرکین کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بار بار قرآن میں آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ ان کا جو تصور تھا شفاعت باطلہ کا تھا، اس کی نفی تو کی گئی ہے ہر جگہ پر۔ اب میں یہاں مسلمانوں سے جو بات کہی گئی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک سابقہ امت مسلمہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ میں نے ہی عام کیے ہیں کہ سابقہ امت مسلمہ بھی ایک تھی اور ابھی تک موجود ہے ان ایگزائل، جیسے کہیں کا کوئی بادشاہ ہو اور وہ کہیں جلا وطن ہوا ہو، لیکن موجود تو ہے سابقہ امت مسلمہ یہود۔ اور بعض اعتبارات سے آپ اپنے آپ سے اگر تقابل کریں گے تو ان کا پلڑا بہت بھاری ملے گا۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ہم ہی تو نہیں امت مسلمہ، اگلے زمانے میں کوئی اور امت بھی تھی، اور وہ بھی موجود ہے آج تک۔ بنی اسرائیل
2000 برس عمر ہوئی اس امت کی، اس لیے کہ بحیثیت امت بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی عیسوی سے شروع ہو رہی ہے امت محمد، اور 1400 قبل مسیح سے شروع ہوئی تھی سابقہ امت مسلمہ امت موسیٰ بنی اسرائیل، پورے 2000۔ اور مزید ویسے یہ کہ قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے تمام کتب سابقہ پر حاوی ہے، زیادہ بھاری ہے، مہیمن علیہ ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے تو ہم 4 کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، جن میں سے 3 وہ ہیں جو سابقہ امت کو دی گئی، تورات، زبور، انجیل۔ نمبر 3، 1400 برس، اور اس کو خاص طور پہ اس لیے میں نوٹ کرایا کرتا ہوں کہ 1400 برس آج ہماری عمر ہوئی ہے امت مسلمہ کی، 1400 برس، 15ویں صدی شروع ہوئی ہے ہجری، 17واں سال ہے۔ 1400 برس اس امت کے اس حال میں گزرے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود ہو، ایک کنٹینیوس چین آف انبیاء، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوا اس کا خلیفہ کوئی اور نبی ہو گیا، اس کے بعد میں جانشین نبی، اور شروع بھی 2 سے ہوئے اور اختتام بھی 2 پر ہوا۔ دس چین، لانگ چین آف پروفٹ، اسٹارٹنگ ود 2، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، اینڈنگ اگین ود 2، یحییٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی، اور درمیان میں یوں سمجھ لیجئے 2 کھوٹے ادھر اور 2 کھوٹے ادھر، بلکہ ایک کھوٹا، ہاں 2 کھوٹے ادھر 2 کھوٹے ادھر، اور پھر ان کے درمیان وہ چین ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ نبی نہ۔ اس امت کا جو خطاب اس سے براہ راست قرآن میں ہوا ہے وہ 10 رکوع سورہ بقرہ کے اہم ترین ہیں، 5ویں سے شروع ہو کر اور 14ویں کے اختتام پر، بلکہ 15ویں کے شروع۔ ان میں سے بھی ایک حصہ جو ہے، ایک رکوع میں نے 12 آپ کو بتایا کہ وہ تو ہے دعوت کا، اور 9 رکوع ہے ملامت، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تمہاری یہ گمراہی، تمہاری یہ غلطی، تم نے دین میں یہ تحریف کی، تم نے یہ تصورات غلط اختیار کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بہت ہی لمبا یوں سمجھیے لمبی قرارداد جرم، فرد جرم، دونوں میں شروع میں اور آخر میں آپ کو جو آیت ملتی ہے وہ نوٹ کیجئے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 4 چیزوں کی کیٹیگوریکل نفی، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکتی، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے، کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے، کوئی کسی طرف سے نصرت اور مدد نہیں ملے۔ اب یہ ہے یوم آخر کا تصور، قیامت کے دن کا تصور۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ تو ہے آیت نمبر 48، 6 رکوع کی آیت نمبر 2، اور آیت نمبر 123 15ویں رکوع کی آیت نمبر 2۔ پھر وہی 4 چیزیں، ایک لفظ فرق کا فرق ڈال دیا ادھر سے ادھر، آخر بھی وہی، شروع بھی وہی، درمیان کی 2 چیزیں جو تھی ان میں سے اس کی پوزیشن صرف بدل دی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اب یہاں عدل پہلے آ گیا، وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی شفاعت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد۔ بتائیے کہیں کوئی کسر رہ گئی؟ معلوم اپنا عمل ہوگا، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ اسی کی شرح۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب امت مسلمہ کا دیکھ لیجیے، موجودہ امت مسلمہ، اسی آیت الکرسی سے پہلی آیت کیا ہے؟ اگلے اتوار کو انشاءاللہ میں اسی کا درس دوں گا۔ وہ پہلی آیت، اس آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے اور آیت الکرسی سے 2 آیتیں بعد میں، اس پر انشاءاللہ ہمارا اگلا درس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی سفارش اور شفاعت ہو، نہ کوئی دوستی کا، والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظالم شمار۔ یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں کیٹیگوریکل ڈینائل کی، کہ کوئی شفاعت، تاکہ ایک دفعہ تو جڑ کٹ جائے، بات جو ہے بنیادی طور پر مستحکم ہو جائے، اس کے بعد اللہ ہے۔ یہ دوسرا اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ میں پھر کہاں سے بلڈ کر رہا ہوں اپنا تھیسس، نوٹ کر دیجیے۔
جہاں ایک طرف یہ ہے کہ اپنے ہی عمل سے تمہیں نجات مل سکتی ہے، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، لیکن ساتھ یہ بھی کہ میں اپنے عمل پر کوئی گھمنڈ نہ ہو جائے، اپنے عمل پر تکیہ اور بھروسہ نہ کر بیٹھنا۔ دو پہلو ذہن میں ہمیشہ رہے، ایک یہ کہ اگر کسی خیر کی توفیق ملی ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے، اسی کے لیے شکر، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا، اور دوسرے یہ کہ محض اپنے عمل پر کبھی تکیہ نہ کرنا، جو کوتاہیاں لاکھوں ہو رہی ہوتی ہیں جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، تم ان کو جانتے بھی نہیں، نہ معلوم وہ کتنے انبار جمع ہو رہے ہیں، وہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے کتنے تم نے انبار جمع کر لیے، ان کا وزن کتنا ہو جائے، لہذا رحمت خداوندی کے بغیر نہ سمجھنا کہ اس میں گاری ہو سکے گی۔ کوئی انسان محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ میرا رب مجھے اپنی رحمت کے تحت سائے میں لے لے۔ ہاں اسی طرح شفاعت، ولا شفاعت ولا تنفعها شفاعت لا يقبل منها شفاعت، یہ ساری جو ہے کیٹیگوریکل نفی ہے۔ اب میں 8 مقامات گنوا دیتا ہوں کہ جس کے اندر ایک الا بھی ہے کہ نہیں کچھ ہے، شفاعت ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل معاملہ ہے، جیسے تقدیر کا معاملہ ویسے مشکل ہے۔ آیت الکرسی خود جو ہے لیجئے تو اس میں موجود ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہے کہ آغاز کتنا پرجلال پر ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ؟ کانپ جائے گا، بڑے سے بڑا ولی کانپ جائے گا، انبیاء کانپے جب اللہ فرمائے من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ؟ کون اپنی یہ ذاتی حیثیت سمجھتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس کا کوئی اختیار؟ کون ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی زور میرے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے سامنے؟ الا باذنہ، ہاں الا سوائے اس کی اجازت۔ معلوم ہے اسی کیٹیگوریکل انداز میں جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا ولا شفاعت، اس کی مزید جو ہے اس کو مزید فورٹیفائی کیا ہے، مزید مضبوط کیا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا، لیکن الا باذنہ۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر جن کے لیے اللہ راضی ہو۔ اب یہ اللہ گنوا رہا ہوں میں آپ، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، سورہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی نہیں ہے سفارش کرنے والا سوائے اس کی اذن کے بعد۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، سورہ طٰہٰ، اس روز کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان کی جانب سے اجازت مرحمت ہو جائے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، سورہ سبا، اس کی جناب میں کوئی سفارش کام نہیں آ سکے گی الا یہ کہ جس کے لیے اس نے اجازت دی۔ سورہ زخرف میں فرمایا ولا یملکون الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق، کوئی نہیں ہے جسے اختیار حاصل ہو اس کی جناب میں شفاعت کا سوائے اس کے کہ جو حق کی شہادت، وہ حق کو باطل نہیں کرے گا، باطل کو حق نہیں کرے گا، بات صحیح نہیں۔ سورہ نجم میں فرمایا جس میں وہ الفاظ آئے ہیں لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، اسی میں یہ الفاظ ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر لیکن ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اور یہاں تو بات کو دو طرف کر دیا، اذن بھی دے جو شفاعت کر رہا ہے اس کو اذن، جس کے لیے شفاعت کی جانی ہے اس کے لیے بھی منظوری، یہاں شرطیں دو طرف، من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، اللہ اجازت دے۔ یہ ہے اب دو چیزوں کے درمیان معاملہ آ رہا ہے، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، ادھر ہوتے ہیں تو شرک، ادھر ہوتے ہیں سرے سے انکار کر دے، چنانچہ ہمارے ہاں ہے یہ انتہائیں موجود ہیں۔ خوارج نے سرے سے انکار کیا، کوئی شفاعت، وہ انتہائی شدید تھے اپنے معاملات میں، ان کی شدت کا ایک مظہر یہ بھی تو ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو گویا کہ مرتد ہے، مرتد ہے تو وہ واجب القتل، وہ تو پھر چونکہ ایک فشت اول چونی حد معمار کج تاثریہ ابوی ربط دیوار کج، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، وہ پہلے مسلمان تھا، اس کی جان مال آبرو محفوظ تھی مسلمان معاشرے کے اندر، آپ کوئی دسترازی نہیں کر سکتے تھے نہ اس کے مال پر، نہ اس کی جان پر، نہ اس کی عزت پر، حرمت پر، کچھ بھی محفوظ۔
لیکن جب مرتد ہو گیا تو اب اس کا خون بھی مباح ہے، قتل کر سکتے ہو، اس کا مال بھی مباح ہے، سارا کا سارا مال تم جو ہے لے سکتے ہو، اس کی بیوی بھی وہ بھی حلال ہو گئے تمہارے اوپر، اسے اپنی کنیز بنا سکتے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ انتہائی نیک لوگ تھے، بڑے عابد لوگ، ظاہر ہے جن کا معیار یہ ہو کہ جو گناہ کبیرہ کرے وہ مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اس کا مال بھی، اس کی حرمت، اس کی ہر چیز جو ہے آپ کے لیے حلال ہو گئی، وہ اگر ایسے لوگ کہیں رہ رہے ہو تو وہ خود کتنے نیک ہوں گے۔ تو نیکی اپنی جگہ پر ہے، اور اعتدال اور توازن اپنی جگہ۔ یہاں میں توازن کی بات کر رہا ہوں، اعتدال کی بات کر رہا ہوں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستے کی بات کر رہا ہوں۔ توازن ہی تو اصل شے ہے۔ خوارج سرے سے منکر ہے کوئی شفاعت، کسی طرح کی شفاعت، لیکن اس سے آگے کا ایک درجہ ہے معتدلہ کا، کچھ ڈھیلے ہیں، بعض شفاعتوں کے وہ قائل ہیں، وہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر ان کا موقف بھی وہی ہے کہ جو عقل کا موقف ہے۔ عقل کا موقف تو یہی ہوگا جب اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اسے دنیا میں دارالامتحان دنیا کو بنا کر اس میں بھیجا، اب وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یا یہ راستہ اختیار کرتا یا یہ راستہ اختیار کرتا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو یہ شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے کفران نعمت کا راستہ اختیار کرے۔ ومن شاء، دیکھیے جہاں تواصی بالحق ہوگا معاشرے سے ریزنٹمنٹ لازماً آئے گی۔ میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے، آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے، اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہے وہ چلنے دیں گے؟ وہ تو خود خدا بنے ہوئے، خود حاکم بنے ہوئے ہیں۔ لہذا ریزنٹمنٹ از اے رول، اپوزیشن از اے رول۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی، ریزنٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، پھر حق کی دعوت نہیں ہے۔ آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، تمہاری دکھ کی رت پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، بس ہم واس کہیں گے، پھر ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہار ڈال دیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر، یہ صبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے۔ صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ شدید سردی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، پانی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر۔ مئی جون کا مہینہ ہے، روزہ سخت ہے، لمبا ترین ہے، صبر کا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، حضور نے فرمایا تھا جب شعبان کے آخری روز آپ نے خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس مہینے کی ایک ڈیفینیشن کیا تھی؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ۔ ایک ہے صبر عن المعصیہ، معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ ٹیمپٹیشن ہے، زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ، یہ روکنا، تھامنا۔ قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ کی کوئی برہان نہ دیکھ لیتا۔ کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے؟ جوان آدمی ہے، جوان رانا ہے، ایک عورت بدی کی دعوت دے رہی، روکنا، تھامنا اپنے آپ۔ اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یہ صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ۔ لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے۔ جب مکے میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی، غلاموں کی، کنیزوں کی، جب صبر کرو، صبر کرو، جھیلو۔ جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسر ٹارچر کر رہا تھا، ابو جہل ان کو ٹارچر کر رہا تھا ہر طرح سے، کبھی جسم کا حصہ جلایا، کبھی کچھ اور کیا، تنگ آ گیا، کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسر۔ حالانکہ شریعت میں اجازت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان دل میں قائم رہے، برقرار رہے۔ لیکن عظیمت کیا، جان دے دو، کلمہ کفر نہ کہو۔ حضور پاس سے گزرتے تھے، اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا، ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم 40 صحابہ موجود تھے مکے میں، وہ تکہ بوٹی کر دیتے ابو جہل کی۔ بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا، کیا 70 صحابہ احد میں شہید نہیں ہو گئے؟ تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کون سی بڑی بات۔ لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، جس کی روح سے اس وقت صبر لاگو،
اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی، آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے جو عجمی ہے، جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے، وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں. یہ اللہ کی وحی آئی، کیا کیا نہیں کہا جا رہا. اور قرآن خود گواہی دیتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. یہی تھے جو مجھے الصادق اور الامین کہتے تھے، یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے. آج یہ مجھے شاعر، ساحر، مسحور، مجنون کیا نہیں کہہ رہے. اللہ فرماتا ہے صبر کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. کیا حضرت نوح نے 950 برس تک صبر نہیں کیا؟ صبر کیجئے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے. یہ حضور کو تلقین ہو رہی. مکے میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے، مدینے میں اور مکے میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں. جب ٹارچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر، بات کہتے ہوئے جھجک ہوتی ہے. بیٹے کو، جوان بیٹے کو، عمار کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا، ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کیا. حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صبر کرو. اور انہوں نے صبر کیا. حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بت کوئی پیش کیا. ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کچھ اختیار ہے، میں چھوڑ دوں گا تجھے. انہوں نے تھوک دیا اس بت کے اوپر اور غصے میں آ کر اس نے برچھا جو ہے، برہنہ تو کیا ہوا تھا، ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے آر پار ہو گیا. یہ تھا صبر. اصبروا اصبروا اصبروا. پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا صبر شروع ہو گیا. اب جنگوں کا دور آیا. ہتھیلی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے اہل ایمان، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین. یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، فاقے آئیں گے اور جان اور مال اور ثمرات کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والے کون؟ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا. یہ ہے وہ صبر کہ جو علی الابتلاء، امتحان پر صبر ہو رہا ہے. تو 3 صبر میں نے آپ کو بتائے. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. صبر عن المعصیہ، معصیت سے روکنا. صبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا، روکنا. اسی کے معنی میں لفظ استقاموا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جمے رہے. جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو، جھیلو، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہو. ہو سکتا ہے کسی کی ہمت جواب دے رہی ہو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کے سامنے مثال پیش کرو خود صبر کر کے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے. کونوا مع الصادقین. صادق لوگوں کے ساتھ رہو، جڑے رہو، تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوریوں کا پہلو آئے تو اللہ تعالیٰ اس جماعتی زندگی کی برکت کے طفیل سے تمہیں اثر نو کمر ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ذرا گہرائی میں اتر کے تجزیہ. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ 4 چیزیں 4 پلرز کے مانند ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. ان میں
متوازن انداز میں ترقی ہونی چاہیے. میں نے مثال دے دی، ایک شخص انتہائی نیک انتہائی نیک انتہائی نیک، لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس شخص نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے تو وہ سارا عمل زیرو. اقلبها علیہ وعلیہم، ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان بالغیب کو ایمان بالشہود بنانے کے لیے مراقبے ہو رہے ہیں، چلہ کشی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے. باطل خوشیاں منا رہا ہے. رب مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں. انہوں نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا، لگے ہوئے خانقاہوں میں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری. میدان میں آؤ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شاید آپ نے نوٹ کیا ہو میں نے شروع کی جو دعائیں ہوتی تھی ان میں آج یہ دعا ایڈ کی تھی، اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے جو ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا، جنہوں نے عمل صالح کما حقہ ادا کیا، جنہوں نے تواصی بالحق کا حق ادا کیا، اور جو پھر صبر میں پورے اترے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. نجات کی راہ پر ایک پرمغز تقریر ہم نے آپ سے سنی. پہلا سوال ایک یوسف علی ساون صاحب ہیں جو کہتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے توحید اور عمل صالح کی تعلیم دی اور ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی. اب میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں آباد تھیں اور ہیں اور قیامت تک رہے گی، ان تمام قوموں کی راہ نجات دین اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے؟ برائے کرم وضاحت کیجیے. میرے نزدیک تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے راہ نجات یہی ہے جو سورۃ العصر میں بیان ہوئی. یہ لازمی ہے اور تمام انسانوں کے لیے لازمی. البتہ وہ لوگ جن تک کہ قرآن کی اور حضور کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ صرف توحید پر محاسبہ کرے گا، اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے. رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں، شریعت پہنچائی نہیں گئی تو محاسبہ کیسے ہوگا؟ یہ معاملہ ذہن میں رکھے. باقی راہ نجات اس کے سوا اور کوئی نہیں. ایک اور سوال ہے جو کسی غیر مسلم بھائی کا ہے، پروین جادھو. وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ I am a non-Muslim. What is the way of my najat and how can I declare of my iman? Very easy. I told you in the beginning that to become a Muslim you have only to testify. I testify that there is no God except Allah. And I testify that Muhammad is his messenger and prophet. You become a Muslim. And then you try to go deeper and deeper and deeper into Iman so that it becomes a conviction with you. Conviction about the existence of God. Conviction about the Ba'as Ba'd al-Maut, resurrection. Conviction about the hereafter. Conviction about the institution of prophethood. Conviction that the prophethood came to an end on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and reached its climax in his personality, etc., etc. So this will add and go on deepening your faith or your iman or your conviction. عابد صاحب کا ایک دوسرا سوال تھا، نجات میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے کتنے اثر انداز ہوں گے یا پھر صرف ذاتی عمل کی بنیاد پر نجات ملے گی؟ میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ محض ذاتی عمل کی بنیاد پر کسی کو نجات نہیں ملے گی جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اس لیے کہ کون سا انسان ہے جو خطا کار نہ ہو؟ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اس اعتبار سے رحمت خداوندی ضروری ہے. البتہ یہ کہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا یہ آپ کا فرض ہے. سید فہیم اختر صاحب، ان کا سوال ہے، سب سے پہلے تو شکر ہے اللہ کا
کہ آپ ہمارے بیچ یہاں ہیں، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کے بہترین نتائج ہم سب کو دکھائے، آمین۔ سوال: کیا پڑوسی اگر ہندو یا عیسائی ہو یعنی کہ غیر مسلم ہو تو بھی وہ حدیث جو آپ نے پڑوسی کے بارے میں بتائی لاگو ہوتی ہے؟ لازماً لاگو ہوتی، اللہ یہ کہ وہ پڑوسی ہاسٹائل ہو ٹورڈز اسلام۔ اف ہی از ناٹ ہاسٹائل ٹورڈز اسلام، اگر وہ دشمن نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی سازش نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے حقوق پڑوسی کی حیثیت سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے، اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں شامل کر دے گا، یہ پڑوسی کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پڑوسی کا حق اپنی جگہ ہے۔ شیخ ناصر پیشے سے میکینیکل انجینئر ہیں، آپ کا سوال ہے کہ آج دور حاضر میں مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس موجودہ پستی کا کیا علاج ہے؟ میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں۔ کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں، وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہے، غیر مسلموں سے بدتر ہے، پھر ان کو عذاب ملتا ہے۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی، ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی اور بڑی چہیتی اور لاڈلی امت تھی، ذرا اندازہ تو کیجئے، بنی اسرائیل صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دھوپ نہ ستائے، کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوہ نازل کر دیا ہے، پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے عصا کی اور 12 چشمے، تاکہ 12 کے 12 قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیں۔ تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا جب انہوں نے بے عملی اختیار کی، بد عملی اختیار کی، شریعت کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو پھر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت، کمزوری اور مسکنت، کم ہمتی مسلط کر دی گئی، اللہ کے عذاب کے اندر گر گئے۔ اسیرینز آئے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہو بالا کر کے ختم کر دیا۔ نبوکڈنیزر آئے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس نے لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر بیبیلونیا لے گیا، اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو، جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن، اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا، 2 اینٹیں سلامت نہ رہی، یروشلم میں ایک انسان نہ رہا، کوئی متنفس نہ رہا۔ یہ عذاب کیوں آئے تھے؟ پھر ایک وقفہ آیا، اس لیے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی، لوٹو لوٹو اللہ کے دین کی طرف، لوٹو شریعت کی طرف، تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی، مکابی سلطنت قائم ہوئی جو اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی، شہوت پرستی، یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں، مشرکانہ توہمات آ گئے، غیر مسلموں سے خلا بلا، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئیں، پھر عذاب آیا۔ پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو، سکندر کے ہاتھوں، سیلیوکس کے ہاتھوں، اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا، یہاں تک کہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف، رومنز کے خلاف، تو حملہ کر کے 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا، اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں، اس مکابی دور میں وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد جو ہے وہ دوبارہ بن گیا، سن 70 عیسوی میں اسے پھر گرا دیا گیا، آج تک گرا پڑا ہے، 1934 برس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو امت کتاب اللہ اور شریعت خداوندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برعکس ہوگا، وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اب علاج ایک ہی ہے، ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام، پوری اسلامی سیاست، پوری اسلامی معیشت، پورا اسلامی معاشرہ، پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں،
and we should be able to invite the humanity at large. Come and see with your eyes. This is Islam. یہاں کی برکتیں دیکھو. یہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات ریاست کے ذمے ہیں. یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں کہاں سمجھا جاتا ہے ٹاپ پر ہے. پھر انگلستان میں ہے ان امپلائمنٹ الاؤنس، امریکہ کے اندر بھی ہے. لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راشدہ میں ہوا ہے، جہاں ہر شخص کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمے تھی. میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا. جس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے 4 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کی ایک لکڑی کی بنی ہوئی کوٹھڑی کے اندر پورا خاندان آباد ہے، اور جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہے سامنے. یہ عجیب ملک ہے، ڈیموکریسی میں بہت اونچا، لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ پورا بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کا نظام جو قائم کر گئے تھے ضیاء الحق صاحب، اس سے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہوتی. تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے، صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی، اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی. صدیقی صدف فاطمہ آپ سے سوال کر رہی ہیں، برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر کسی کے دل میں یا قلب میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کیا بنا قلبی ایمان کے نجات ممکن ہے؟ قلبی ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے. ہاں ایمان کمزور ہو تو میں عرض کر چکا ہوں، ایمان ہو دل میں ہو، لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ عمل کو پوری طرح ہولڈ کر سکے، عمل کو درست کر دے. تو پھر اگر گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے نیکیوں سے تو سزا ملے گی جہنم کے اندر. البتہ ایک وقت آئے گا نکال کر اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا قلبی ایمان کی وجہ سے. لیکن دوسرا سوال جو اس میں ہے کہ ایمان کہاں سے آئے؟ دیکھیے ایمان پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں. 2 ایزی ہیں، لیکن ان سے ایک ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے جس میں شعور کا ایلیمنٹ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. کوئی ڈائمنشن اس کی انٹلیکچوئل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب اختیار کرو. جیسے بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت آ جائے گی، صاحب ایمان کی صحبت سے آپ کو بھی ایمان ملے. دوسرا طریقہ اسلام پر عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. لیکن جو اصل ایمان ہے، جو شعوری ایمان ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا، حضور سے کہلوایا گیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیا نہیں مار رہا ہوں، علی وجہ البصیرت. اور نہ صرف میں بلکہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت کر رہے ہیں. تو علی وجہ البصیرت ایمان صرف قرآن سے ملے گا. مولانا ظفر علی خان نے کبھی میں حیران ہوتا ہوں، وہ عموماً تو سیاسی شاعر تھے اور جنگ آزادی کے بہت بڑے سپاہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں. عاقل انٹلیکچوئل انسان اس کو وہ جو ایمان چاہیے جس کا انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو، اس کی سورس صرف اور صرف قرآن. ایک عبد الواحد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ دنیا میں خصوصاً اور ہندوستان میں کئی کروڑ ایسے افراد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ نجات کی راہ کیا ہے یا ان کا رب کون ہے. ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوشخبری کئی بار آئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اگر اس تک علم پہنچا ہی نہیں، دعوت پہنچی ہی نہیں، تو میں محتاط ترین الفاظ میں کہوں گا اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عفو کے مستحق ہو. البتہ اگر کسی کو دعوت پہنچا دی گئی، پڑھا لکھا انسان ہے، قرآن بھی پڑھ لیا اس نے، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ کافر ہے، اس کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہے. انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اسلام کی دعوت ایک اہم فریضہ ہے لیکن اس سے غفلت پائی جاتی ہے، ایسے میں مایوسی بھی ہوتی ہے اور کبھی اپنی بے بسی پر افسوس بھی. آج جس تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے
اس میں ہماری بساط کچھ بھی نظر نہیں آتی. ایسے میں ہم کیسے کوشش کریں سروائیو کریں؟ اصل میں اس احساس کے پیچھے ایک مغالطہ ہے. انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے ناواقف ہے. ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وہ ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف. آخر دنیا میں انسان کامیاب